السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے کہ بہت ہی مزیدار ویڈیو، اس ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے۔ دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے، مرام نہیں ہوتا مرام ہوتا ہے، رام یروم سے مرام یہ آتا ہے، مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے، جیسے مسجد ہے نا، میم کے اوپر زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ لغت کا بھی نہیں پتا۔ امام شافعی کہتے ہیں بهذا الحدیث الدلیل على ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر، اس حدیث میں دلیل ہے، یعنی یہ حدیث نص ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے۔ اجماع کدھر ہے؟ آپ کا اجماع تو اڑ گیا۔ ایک باب نکال دینا احادیث کا، دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کتنے حدیث ہے اسلام اور ایمان کے فرق میں۔ یہ کلینی صاحب کے اصول کافی ہے، جلد نمبر 2، چاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے، کتاب الایمان والکفر میں ایک پورا باب ہے۔ ان الایمان یشرک الاسلام، ایمان جو ہے اسلام میں شریک ہے، والاسلام لا یشرک الایمان، اور اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے احادیث ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام والایمان اہما مختلفان، سماع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ قال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان، فرمایا کہ اسلام ایمان میں شریک ہے لیکن ایمان اسلام میں شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشارکت نہیں ہے۔ مشارکت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہر مسلمان مومن ضروری نہیں کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن حتماً مسلمان ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوا، بس ٹھیک ہے، بس میں یہی چاہتا تھا آپ ایک حوالہ پیش کریں۔ حدیث پڑھنے دو، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، میں نے کہا کہ ان دونوں کی مزید وضاحت کریں، مزید صفت بیان کریں اسلام اور ایمان کی۔ فرمایا الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ والتصدیق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے، شہادتین کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، به حقنت الدماء وعلیہ جرت المناکح والمواریث، اسلام ہی سے کسی کا خون جو ہے حرام ہو جاتا ہے، شہادتین پڑھ لیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ وعلیہ جرت المناکح والمواریث، نکاح صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میراث مل جاتا ہے لوگوں کو، بس ٹھیک ہے، شہادتین پڑھنے کی وجہ آپ سے۔ نے وعلی آپ کا ظاہرہ محل جماعت استشہاد الناس، مکمل ہوا نا، اور بس اسی ٹھیک ظاہر ہے، اسلام پہ عام مسلمان ابھی آگے جائے، نہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فرق ثابت کر دیا نا، آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے ترجمہ نہیں سننا ہے، ترجمے سننے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، آگے بات کرے، موضوع کی طرف جائے۔ نہیں، ابھی تمہیں بھی بس دکھانا ٹھیک ہے، ہوگا تمہارے کتاب میں کیوں ایمان اور اسلام میں میں دکھاتا نہیں ہوں، میں اپنے حافظے سے پیش سنت کروں گا۔ اور تمہارے پاس کیوں حدیث الحمدللہ نہیں ہے؟ احادیث ہمارے سینے میں محفوظ ہے، میں اپنے سینے سے آپ کو بتا دوں گا۔ اب تم نے مجھ سے حدیث ابھی میں مانگا نا، بتاتا اسلام ہوں نا، اور میں ایمان کوئی کے فرق لیپ میں، ٹاپ اور مجھے بھی کتاب حدیث نہیں لانا کھولتا۔ ہوگا۔ یہ اچھا، میں میرے بتاتا پاس تو ہوں کوئی حدیث نہیں میں ہے۔ حدیث ہی لاتا ہوں۔ والایمان آپ دیکھیں گے کہ ہے یا وما نہیں۔ يثبت في القلوب من صفة الاسلام، ایمان اس کے کیا مراد ہے؟ ہدایت اور بس ٹھیک ہے، مجھے حدیث کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کے منگڑت حدیثوں کے ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بھی ابھی پیش کروں گا، آگے جائے۔ اور انسان جب اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ والایمان ترجمہ کر رہے ارفع من الاسلام بدرجہ، ایمان کا مقام اسلام کے مقام سے بہت بلند ہے۔ مجھے حدیثوں کا ان ترجمہ سکھا رہا الایمان ہے۔ یشارک الاسلام فی الظاہر والاسلام لا یشارک الایمان فی الباطل۔ اسلام جو ہے صرف ظاہر کی بات ہے، صرف ظاہر میں اگر کوئی شخص شہادتین پڑھتا ہے مسلمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً مومن بھی ہے، لیکن جو شخص مومن ہے وہ حتماً مسلمان بھی ہے۔ اچھا، اب تم اپنی کتاب سے حدیث دکھا دینا بیٹے، بسم میں اللہ۔ کتاب نہیں کھولوں گا، الحمدللہ احادیث ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ چلو جبریل کی حدیث حوالہ دے دو، مشہور ہے، حوالہ عمر دے بن دو۔ الخطاب، عمر بن نمبر صفحہ الخطاب نمبر بتاؤ۔ جن کو آپ لوگ پراڈی سمجھتے ہیں نا، وہ عمر الخلیفۃ الثانی، وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح المؤمنون کہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ اطلع وسلم۔ علینا کس رجل کتاب سے شدید نقل کر بیاض رہا الثیاب، کس یہ میں اپنے کتاب سینے کا سے پہلا بیان نام کر تو رہا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے سینے سے بیان بخاری کر رہا ہوں مسلم کیونکہ کی میں حدیث بخاری اور ہے، مسلم کننا کا حافظ جلوسا ہوں۔ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے جائیں۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ایک شخص آیا، ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہے
اور ان کے بال پر بھی کوئی گرد غبار پڑے نہیں ہے. تو فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ڈیفینیشن کی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تو یہ جو دو سوالات جبریل نے پوچھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق موجود ہے. یہ تو میں نے حدیث سے ثابت کی. پڑھ لو نا، وہ حدیث صحیح ہے یا آپ بنا رہے ہیں اس کو؟ میں آپ کے طرح میں آپ کے ہم میں سے جب آپ کہا کوئی کہ چھوٹا اپنے بچہ کتاب میں دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، تو تم اپنے کتاب میں دکھا رہے ہیں. آپ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے ترجمہ کروں گا. آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا، جو محل شاہد ہوتا ہے عالم وہ پیش کرتا ہے مناظرہ میں. پوری حدیث ہی نہیں سناتا جیسے آپ سناتے عوام کے سامنے پورا حدیث ترجمہ کرتے. آپ بیان کریں کہ حدیث میں محل شاہد یہ ٹکڑا ہے، بس اس کو پیش کریں اور آگے جائے. اس طرح نہیں، اسی طرح ہے بالکل. لیکن آپ کو تو 15 منٹ لگ گیا نا حوالہ نکالنے میں. الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے. میں نے الایمان الاوسط کا حوالہ دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کیا ہے. میں مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں. اچھا مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جس میں بھی ہے امام مسلم وہ بخاری کا شاگرد ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے. میرے سینے میں محفوظ ہے الحمدللہ. بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں. اچھا یہ مسلم کی جو حدیث ہے وہ اس طرح بھائی اپنے سے بناتے ہیں تو بتاؤ، اپنے سے نہ بنایا کرو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا تیرا کام ہے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں. وہ روایت یہ ہے، حدیث یہ ہے، یہ حدیث نمبر 2 ہے کتاب الایمان میں. اچھا اس میں حدیث یہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. اخبرنی عن تو ٹھیک ہے، میں نے کیا پڑھا؟ میں نے یہی کہا اخبرنی عن الاسلام صلی الاسلام. اللہ علیہ وسلم الاسلام. اور تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے حدیث کو مختصر کیا ہے. وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه السبيل. اسلام کیا چیز ہے؟ ان سب چیزوں کا نام ہے. دیکھیں آپ نے جو تعریف کی تھی نا اسلام اور ایمان کا، اور تیرے کتاب میں جو پیغمبر نے تعریف کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ ابن تیمیہ والا فرق نہیں ہے جو تیرے حدیث میں. تو تو ابن تیمیہ کا مقلد ہے، وہ تو حدیث کے مخالف بتا رہا ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ شہادتین ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان میں روزے رکھنا اور حج پہ جانا. تو اس نے کہا اخبرنی عن الایمان. ایمان کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. وہ یہ ہے. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا بھی ایمان رکھو، کتابوں پر، انبیاء پر، اور قدر خیر و شر پر. اچھا اگر میں ابن تیمیہ کا مقلد ہوں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے اپنے طرف سے تعریف کی ہے، آپ نے کیوں تسلیم کیا؟ سٹارٹ میں آپ نے تو کہا کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عمومی خصوصی مطلق ہے، وہ تو آپ نے بھی مان لیا. وہ تو آپ نے بھی مان لیا، تو آپ بھی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تیرے حدیث میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے حدیث میں موجود ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ میں ابن تیمیہ کا مقلد ہوں اس باب میں. میں تو ابن تیمیہ کو اپنا امام سمجھتا ہوں، تو میں تو اس کے اوپر رہتا ہوں. آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا، اس لیے آپ کا امام جو ہے نا، آپ کا امام کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مختلف ہے. جی بالکل مختلف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قول سے مختلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلم ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا. یہ فرق تو قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں. یہ فرق قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ فرق تو سورۃ الحجرات میں بھی موجود ہے جو ابن تیمیہ نے کیا ہے. تو گائز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں دو بندے یعنی کہ دو الگ الگ فرقوں کے بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کا کوئی مقصد کوئی مطلب بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ان دونوں کو یہ ایک بات پتا ہے کہ میں جتنا بھی بحث کر لوں سامنے والے سے، کہ جتنا بھی سامنے والے سے لڑ لو، وہ پھر بھی اپنے فرقے اپنے مذہب پہ ہی رہے گا. مطلب اس بحث کا، اس لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے.
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اسلام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نا صرف ویوز کے لیے ہوتی ہے. یہ دونوں بھلے کچھ بھی کر لے, جتنا بھی لڑ لے جھگڑ لے, لیکن شیعہ شیعہ رہے گا اور سنی سنی رہے گا. مطلب یہ ایک دوسرے کو چینج نہیں کر سکتے, اور یہ بات ان دونوں کو پتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماننے والے نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کہ جن چیزوں پر اختلاف ہے ان کو سائڈ پہ رکھ کے جن چیزوں پر اجماع ہے اس پر بات کر لے. لیکن نہیں, پھر ویوز کیسے آئیں گے؟ ویوز بھی تو چاہیے نا. ایسی ڈیبیٹ اور مناظرے والی ویڈیو دیکھ کر نا ایسا لگتا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. مطلب ایسی ویڈیو جب ایک غیر مسلم بندہ دیکھتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا, یار یہ کیسا اسلام ہے جو یہ لوگ اپنے آپ کو ہی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. پہلے تو غیر مسلم یہ سوچے گا کہ بھائی میں کون سا مسلمان بن جاؤں, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی. اصل میں بات ایسا نہیں ہے, اسلام بہت ہی آسان ہے, بس ان لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. جب بھی ان لوگوں نے بیٹھنا ہے تو لڑنا جھگڑنا ضرور ہے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا, گالی گلوچ کرنا, یہ لازمی کرنا ہے ان لوگوں نے. اس کے بغیر تو ڈیبیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں متحد ہونے کا حکم دیتا ہے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.